جدہ میں پھر کرفیو ہو گیا آج تو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیا حال ہے؟ آج تاریخ ہے 6 جون 2020۔ تو کرنٹ افیئر کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ یو اے ای میں جو کرونا کیسز کی تعداد ہے وہ ہے 37,642، اور جو ریکور ہوئے ہیں وہ ہوئے ہیں 20,337، اور جو ڈیتھ ہیں وہ جو ہے 274۔ ورلڈ میں جو کیسز کی تعداد ہے وہ ہے 64,16,828، اور جو ڈیتھ ہیں وہ ہیں 3,82,867۔ اسی طرح پاکستان میں جو کیسز کی تعداد بہت بڑی ہے پچھلے دنوں میں، چونکہ لاک ڈاؤن اٹھا لیا گیا تھا اور عید کی وجہ سے بھی یہ کیسز زیادہ آئے ہیں، تو 99,249، اور ریکور کیسز جو ہیں وہ ہے 31,198، اور ڈیتھ کی جو تعداد ہے وہ ہے 1,838۔ تو پاکستان میں کرونا کے بعد بڑھتے جا رہے ہیں دن بدن۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ SOPs پر عمل درآمد نہیں کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے یہ کیسز کی تعداد بڑھی ہے، جس میں MNA بھی شامل ہے، ہمارے MPA بھی شامل ہیں، اور ڈاکٹر بھی شامل ہیں، پیرامیڈیکل اسٹاف بھی شامل ہے اس میں۔ تو کافی افیکٹو ہوئے ہیں یہ لوگ، یہ فرنٹ پر کام کرنے والے لوگ ہیں، ڈاکٹر ہیں، نرسز ہیں، میڈیکل اسٹاف ہے، تو ان کا تعلق ان کرونا کے پیشنٹ سے رہتا ہے، تو جس کی وجہ سے ان کو برابر PPEs نہ ہونے کی وجہ سے، تھوڑی بہت غفلت ہونے کی وجہ سے یہ لوگ افیکٹو ہو رہے ہیں۔ تو میری تمام پاکستانیوں سے گزارش ہے کہ آپ SOPs پر عمل درآمد کریں، اور گورنمنٹ نے جو رولز نکالے ہیں ان پر عمل درآمد کریں، اور سنا ہے کہ مارکیٹیں بھی جو SOPs پر عمل نہیں کر رہی ہیں پوری مارکیٹیں بند کی جا رہی ہیں، اور جو لوگ ماسک نہیں پہن رہے اور دوری پر نہیں کر رہے ان پر بھی جرمانے کیے جا رہے ہیں۔ گو کہ یہ ایک سخت اقدام ہے، لیکن کیا کریں، ہمیں گزرنا پڑے گا اس سے، یہ ہماری مجبوری ہے۔ باقی بین الاقوامی سطح پر یہ حالت ہے کہ چائنا، پاکستان اور انڈیا کے درمیان جنگ کا ماحول گرم ہے۔ چائنا جو ہے 4 سیکٹر میں اندر جا چکا ہے، انڈیا کی کافی ساری زمین پر قبضہ کر لیا ہے، 60 مربع کلومیٹر زمین پر قبضہ کر لیا ہے۔ یہ پہاڑی علاقہ ہے، گلگت بلتستان، لداخ، اور یہ لداخ کا ایریا ہے تقریباً، اس پر جو ہے چینی آرمی نے قبضہ کر لیا ہے۔ تو اس طرح ایک جھیل ہے، چینی جھیل ہے، اس پر بھی چائنا نے قبضہ کر لیا ہے، اور چائنا کافی حد تک اندر چلا گیا ہے، کسی جگہ پر تو 20 اور 30 کلومیٹر پر بھی اندر چلا گیا ہے، اور وہاں پر جو انڈیا کی جو رسد ہے وہ بھی بند کر دیا ہے شمالی علاقہ جات کے لیے، اور کافی ساری ایریا پر قبضہ کر کے بینک بنا کر بیٹھ گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی ارادہ طویل المیعادی جنگ کرنے کا ہے، یہاں سے جانے کا نہیں ہے۔ بہرحال آج انڈیا اور چائنا کے درمیان مذاکرات ہو رہے ہیں، دیکھتے ہیں کیا رزلٹ نکلتا ہے۔ بہرحال پچھلے دنوں جو مذاکرات ہوئے تھے وہ سارے ناکام گئے تھے، کیونکہ چائنا نے جو مطالبات کیے تھے انڈیا نے اس کو تسلیم نہیں کیا تھا، جس کی وجہ سے وہ مذاکرات ناکام ہو گئے تھے۔ ابھی دیکھتے ہیں نیا جو مذاکرات ہیں وہ کیا ہوتے ہیں۔ بہرحال اسی طرح نیپال نے بھی سرحدوں پر جھڑپ کی ہے، اور اس نے بھی انڈیا کے کچھ فوجی پکڑ لی ہے، اور کچھ کو مارا ہے اور کچھ بھاگ گئے۔ کیونکہ نیپال کا یہ دعویٰ ہے کہ کچھ علاقے ایسے ہیں جس میں کالا پانی ہے، اور کالا پانی کے ساتھ 2 علاقے اور ہیں، ان پر بھی نیپال نے دعویٰ کیا ہے کہ یہ میرے علاقے ہیں۔ اصل صورتحال یہ ہے کہ انڈیا اس پر ان کے علاقوں سے روڈ گزار رہا تھا، روڈ بنا رہا تھا جو شمالی علاقہ جات کی طرف جاتی تھی، اور جس پر نیپال نے کہا کہ یہ میرا علاقہ ہے۔ انڈیا کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ میرا علاقہ ہے، جس پر ان پہ جھڑپیں ہو رہی ہیں۔
اسی طرح کل پاکستان اور انڈیا کے درمیان کشمیر بارڈر پر چکیاں سیکٹر پر جھڑپیں ہوئی ہیں، تو مقبوضہ کشمیر کی طرف سے انڈیا کی چوکیوں سے فائرنگ کی گئی، جس سے ہمارے دو جو لوگ ہیں وہ زخمی ہوئے اور کچھ املاک کو نقصان پہنچا ہے۔ ہماری آرمی نے زبردست ریئیکشن دیا، ان کی دونوں پوسٹیں ہی اڑا دیں، چکریاں ان کے مقام پر 2 انڈیا کی پوسٹیں ہیں وہ بھی اڑا دیں۔ اسی طرح انڈین بارڈر پر انڈیا اور پاکستان بارڈر پر بھی LOC پر بھی حالات کشیدہ ہیں۔ تو انڈیا نے تینوں مقام پر جنگ میں پنگا لے لیا ہے، اب دیکھتے ہیں کہ اس کا کیا ایشو ہوتا ہے۔ تو سکھوں نے پنجاب کے ایریے میں بھی اپنا علیحدہ صوبہ مانگنے کی کوشش اپنا علیحدہ اسٹیٹ بنانے کی کوشش شروع کر دی ہے، جس کا نام ہے خالستان۔ انہوں نے اس کا پرچم اور اس کا سکہ بھی جاری کر دیا، اعلان تو نہیں کیا ہے لیکن کوشش کر رہے ہیں۔ اسی طرح انڈیا کی باقی ریاستیں بھی آزادی کی کوشش کر رہی ہیں۔ تو انڈیا جو ٹوٹنے کی طرف جا رہا ہے، یعنی اس کے حصے بکھرے ہونے جا رہے ہیں۔ اسی طرح انڈیا کو امریکہ کی طرف سے بھی تھوڑی تھپکی ملی ہے کہ G7 میں شامل ہو جاؤ، ہمارا ساتھی بن جاؤ۔ تو دنیا میں 2 سیکٹر بننے جا رہے ہیں، ایک سیکٹر جو چائنا کے ساتھ ہے اور دوسرا جو ہے امریکہ کے ساتھ ہے۔ امریکہ کے ساتھ جو سیکٹر ہے ان میں آسٹریلیا پیش ہے، فرانس ہے، برطانیہ ہے، سیم نیٹو کنٹریز جو ہیں وہ G7 میں جا رہے ہیں۔ تو انڈیا کو بھی امریکہ نے دعوت دی ہے اپنے G7 میں ملانے کے لیے۔ انڈیا نے بھی حامی بات لی ہے، لیکن چائنا نے ایک قدغن لگا دی ہے، یعنی ایک پابندی لگا دی ہے کہ اگر اس نے امریکہ کی کسی بھی پالیسی کی حمایت کی تو چائنا اس کو وہ سبق دے گا کہ رہتی دنیا کو یاد رکھے گا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ چائنا اور انڈیا کے درمیان آج مذاکرات کس کروٹ بیٹھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ تو ہے بین الاقوامی۔ ملکی سطح پر یہ ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا کیس جو عدالت میں چل رہا ہے، موصوف جو ہے اپنی غیر ملکی جائیداد کے ثبوت دینا نہیں چاہتا ہے، سیم نواز شریف کی طرح اور شہباز شریف کی طرح مختلف بہانے بنا رہا ہے، اور مختلف بہانوں سے وہ گورنمنٹ کو رگڑا لگا رہا ہے۔ اس کی نیت یہ ہے کہ میرے ساتھ بھی ویسے ہی سلوک کیا جائے گا جیسے نواز شریف اور شہباز شریف کے ساتھ کیا گیا، لیکن میری سیٹ بچ جائے گی۔ اس کی سیٹ بچانے کا یہ ہے کہ 2023 میں یہ موصوف جو ہے چیف جسٹس بن جائیں گے، اور عمران کی جو نئی آنے والی حکومت ہوگی اس میں الیکشن یہی منسوخ کریں گے۔ اپوزیشن کی بھی یہی کوشش ہے اور ملک دشمن عناصر کی یہی کوشش ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب بچ جائے اور رسیدیں نہ دینی پڑے۔ اب اگر رسیدیں دیتے ہیں تو وہ پوچھتے ہیں کہ یہ جائیداد کہاں سے ہے، یہ پراپرٹی کہاں سے ہے۔ ایک مشہور کیس ہے حدیبیہ شوگر مل کا، وہ نواز شریف کا کیس تھا اور مضبوط کیس تھا جس میں بھی کے کافی سارے لیڈر ملوث تھے۔ اس کیس کو فائز عیسیٰ صاحب نے ڈسمس کر دیا، اس پر بین لگا دیا، اس پر یہ بھی بین لگا دیا کہ کوئی بھی میڈیا اس کے بارے میں بات نہیں کرے گا، اور اس کیس کو کلوز کر دیا۔ سنا ہے کہ وہ کیس بہت مضبوط تھا، جس سے شریف برادران پر کافی کوئی اچھالا جانا تھا، کافی کچھ ظاہر ہونا تھا اور کافی چیزیں سامنے آنی تھیں، اور جس کیس کو قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے ڈسمس کیا، اس کے بدلے میں شریف برادران نے اس کو وہ پیسہ دیا، لندن میں پراپرٹی خرید کر دی، اور جس کی وجہ سے یہ کیس چل رہا ہے۔ اور بھی کافی ججوں کے خلاف کیس نکلیں گے اگر ان کی پڑتال کی گئی تو، اگر ان کی پڑتال کی جائے تو کافی ساری جائیدادیں نکلیں گی۔ تو یہ شریف برادران کا وتیرہ رہا ہے، ڈراؤ دھمکاؤ، خریدو بیچو، اپنا حل نکال لو، حملے کراؤ، یہ سارا شریف برادران کا وتیرہ رہا ہے۔ وہ جج خرید لیتے ہیں، وکیل خرید لیتے ہیں، پوری عدالت خرید لیتے ہیں، اور لاہور ہائی کورٹ تقریباً خریدا ہوا ہے ان کا۔ ان میں یہ ہے کہ وہ تو غلام ہے، جو ہی درخواست جاتی ہے سارے کیسز پیچھے رکھ کے
اس کا فیصلہ پہلے کیا جاتا ہے. یعنی ان کو یہ ایڈوانٹیج حاصل ہے کہ کوئی بھی کیس ہو ہم لاہور ہائی کورٹ میں چلے جائیں گے تو ہماری سنی جائے گی. تو اسی طرح ہر کیس جو وہ لاہور ہائی کورٹ سے ریلیف پا لیتے ہیں. دوسرا کیس دوسرا جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ ہے، وہ بھی ان کی حمایت میں کبھی کبھی بول جاتا ہے. تو ہماری عدلیہ کو یہ معلوم نہیں ہے ہم گورنمنٹ کے ملازم ہیں یا گورنمنٹ سے تنخواہیں لیتے ہیں، ہمارا کام کیا ہے. اور دوسروں کے کام میں ٹانگ اڑاتے ہیں اور دوسروں کے کام میں خلل ڈالتے ہیں. پہلے ان کو اپنا انصاف صحیح کرنا چاہیے. اگر ہمارا انصاف صحیح ہوگا، ہماری عدلیہ صحیح ہوگی، تو ہمارے ملک کے جو فیصلے ہیں وہ بھی صحیح ہوں گے. اسی طرح ٹڈی دل ہے، اس کے وار بھی جاری ہیں، لیکن دوسری طرف یہ ہے کہ ہمارے مجاہدین ٹڈی دل پر حملے کر رہے ہیں، ان کو پکڑ رہے ہیں اور ان کو بیچ رہے ہیں، روزی کما رہے ہیں. اور کچھ لوگ حضرات تو یہاں تک پہنچ گئے ہیں کہ ان کو بھون کر کھا بھی رہے ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ ٹڈی دل نے ہمارے کھیت کھائے ہیں تو ہم ان کو براہ راست کھائیں گے. اور کچھ ڈرائی کرتے ہیں، ڈرائی کرنے کے بعد اس کی بریانی کھا رہے ہیں. کراچی بلوچستان کی طرف باقاعدہ اس کا ڈشیں تیار کی جا رہی ہیں، بلکہ کراچی کے کچھ گھروں میں بھی ڈشیں تیار کی جا رہی ہیں جو مختلف قسم کی ذائقہ دار ڈشیں ہیں. سنا ہے کہ ٹڈی دل میں بہت زیادہ پروٹین ہوتا ہے، 60 سے 70% پروٹین ہوتا ہے، جس سے یہ ہمارے جسم کی قوت مدافعت میں اضافہ کرتی ہے اور ہماری طاقت بڑھتی ہے. کیونکہ پروٹین یا تو میٹ کے اندر سب سے زیادہ ہے، گوشت کے اندر زیادہ ہے، مچھلی کے اندر زیادہ ہے، اور یا پھر ٹڈی دل کے اندر زیادہ ہے. ٹڈی دل چونکہ فریش پتے کھاتی ہے تو اس کی خوراک چونکہ صرف پتے ہی ہیں، تو اس وجہ سے اس کے اندر پروٹین زیادہ پائی جاتی ہے. بلکہ عربی ممالک میں تو باقاعدہ شوق سے اسے خریدا بھی جاتا ہے اور کھایا بھی جاتا ہے. ہمارے پاکستان میں کھانے کے ساتھ ساتھ اس کو مرغی کی فیڈ کے لیے بھی استعمال کیا جا رہا ہے، اور اس طرح لوگ پکڑتے ہیں اور بیچتے ہیں، اور 1-2 گھنٹہ محنت کرنے کے بعد منو کے حساب سے جو ہے پکڑ لیتے ہیں اور پھر اس کو سیل کرتے ہیں 20 روپے 15 روپے کلو کے ساتھ، اور اس طرح وہ روزی بھی کما رہے ہیں. لیکن کمائی اس میں بہت کم ہے، لیکن نقصان بہت زیادہ ہے، کیونکہ وہ ہماری فصلوں کو چٹ کر رہی ہے. اب وہ دوسرے سیزن کے لیے صحراؤں میں چلی گئی ہے، اور جہاں سے ٹڈی دل کو پکڑنا بہت آسان ہے، کیونکہ وہ انڈے پر بیٹھی ہوتی ہے، سکون کر رہی ہوتی ہے، اور اس پر لوگ پکڑ رہے ہیں. ٹھیک ہے، ان کی روزی بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہے. بہرحال ٹڈی دل کا استعمال تو اچھا ڈھونڈا ہے، لیکن ٹڈی دل ہمارے لیے نقصان دہ ہے، ہماری فصلوں کو چٹ کر رہی ہے. اسی طرح انڈیا والوں نے بھی ایک افواہ پھیلائی ہے کہ پاکستان نے ٹڈی دل کو باقاعدہ ٹریننگ دے کر انڈیا پر حملہ کرنے کے لیے بول دیا ہے. یہ پاکستان کی ISI کی سازش ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ کبوتر بھی ISI کا پکڑا گیا، اس کو بھی انڈین میڈیا نے یہی کہا کہ یہ بھی ISI کی سازش ہے. ٹھیک ہے، اب ان کو ہر چیز جو ہے پاکستان آرمی کی اور پاکستان کی سازش نظر آ رہی ہے. اگر ان کو تھوڑی تکلیف بھی ہو جاتی ہے، وہ کہتے ہیں یہ جو گرمی ہے نا، یہ گرمی ادھر سے آئی ہے، یہ ٹھنڈی ہے، یہ بھی ادھر سے آئی ہے. تو اب ان کا میڈیا اتنا پاگل ہو گیا ہے، اتنا بکھلا گیا ہے کہ دنیا کی ہر مصیبت کو پاکستان اور مسلم کا نام دے رہا ہے، جس سے انڈیا اندرونی طور پر کھوکھلا ہوتا جا رہا ہے. ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف اور ہماری آرمی، ہمارے ISI اور ہماری جو گورنمنٹ ہے، یعنی عمران خان اور ہماری گورنمنٹ، تینوں جو ہے ایک ہی پیج پر ہیں، لیکن ہماری عدلیہ کا کوئی پیج نہیں ہے. وہ کسی پر بھی بک سکتی ہے، کسی سے پیسہ لے کر بھی کیس کا فیصلہ کر سکتی ہے. لہٰذا میں یہ گزارش کروں گا کہ ہمارے تینوں ادارے اگر ایک ہی پیج پر آ جائیں اور عوام بھی اسی پیج پر آ جائے، گورنمنٹ کے ساتھ متحد ہو جائے، تو ہم بہت آگے جا سکتے ہیں اور مقبوضہ کشمیر کو بھی آزاد کرا سکتے ہیں. لیکن کیونکہ دشمن کے کچھ دوست جو ہے ہمارے ملک میں، ہمارے میڈیا میں، ہمارے مختلف اداروں میں، ہماری عدلیہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، جو ملک دشمن عناصر کا ساتھ دے رہے ہیں اور ملک دشمن سرگرمیوں میں پیش ہیں. میری ان سے گزارش ہے، واللہ کچھ پاکستان کے بارے میں سوچیں، اپنے ملک کے بارے میں سوچیں، اپنے فیوچر کے بارے میں سوچیں. اگر آپ کا یہی حال رہا تو ہمارے ملک کی آنے والی جو نسل ہے وہ گمگو کا شکار رہی کہ ہم حق پر ہیں یا ناحق ہیں. تو حق پر اور ناحق کا جو سبق ہے وہ عدلیہ سے ملتا ہے ہمیں. تو ہماری عدلیہ کا یہی حال رہا تو ہماری عوام ایک دن عدلیہ کے پاس جانے کے بجائے اپنے فیصلے خود کرنا شروع کر دے گی. تو یہ جو ہے انتہائی
آخری مرحلہ ہوگا ہماری عوام کا۔ امریکہ میں چاروں طرف گھراؤ، آگ لگاؤ کا سسٹم جاری ہے۔ جو سیاہ فام کو مارا گیا تھا، ایک پولیس والے نے مارا تھا، تو اس کے بارے میں یہ خبریں آ رہی ہیں کہ اس کے بارے میں باقاعدہ تقریبات ہو رہی ہیں اس کی یاد میں، تو اس کو تعزیت کے لیے کچھ منٹ جو ہے خاموشی اختیار کی جا رہی ہے۔ یہ اتنا ٹائم خاموشی اختیار کی جا رہی ہے کہ جتنا ٹائم میں اس کو پولیس والے نے دبائے رکھا اور اس کی جان نکل گئی۔ تو ایک سیاہ فام کے لیے امریکی عوام کھڑی ہو گئی، اور ہمارے ہاں پاکستان میں یہ حال ہے کہ ہزاروں مسلمان مار دیے جاتے ہیں، کوئی بھی کھڑا نہیں ہوتا ہے اور ہماری عوام سوئی رہتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ضمیر مردہ ہو چکے ہیں، اور ان پولیس والوں کو جنہوں نے سیاہ فام کو مارا تھا ان کے بارے میں یہ خبر آ رہی ہے ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور ان کو سزائے موت دی جا رہی ہے، ان پر کیس چلایا جا رہا ہے۔ 4 پولیس والوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور ان کی جو نوکری ہیں وہ بھی نوکریوں سے بھی ہٹا دیا گیا ہے۔ تو امریکہ کی سڑکوں پر ان کی آرمی نظر آ رہی ہے، اور 25 سے زیادہ اسٹیٹ میں کرفیو لگا دیا گیا ہے، اور کافی سارے شہر بند کر دیے گئے، اور جن میں جلاؤ گھراؤ کا سسٹم ابھی تک جاری ہے، کم ہوا ہے لیکن ابھی تک جاری ہے۔ تو یہ تو ان لوگوں کا حال ہے جو غیر مسلم ہیں، حرام کھاتے ہیں، شراب پیتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں لیکن فیصلے حق نہیں کرتے ہیں۔ ہم مسلمان ہیں، حلال کھاتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں لیکن فیصلے نہیں کر سکتے۔ پچھلے 10 سال میں ہماری عدلیہ نے جو کردار ادا کیا ہے اس میں کوئی ایک فیصلہ بھی ایسا نہیں ہے جو انصاف پر مبنی ہے۔ تو عدالت کو اپنا ریکارڈ درست کرنا پڑے گا، فیصلے صحیح کرنے پڑیں گے، تب جا کے عدالت کا وقار عوام کے دل میں بیٹھے گا اور عدالت کا مرال جو ہے وہ ہائی ہو جائے گا۔ کرونا کے بارے میں آپ کو بتا دوں، کرونا کی احتیاطیں بہت ضروری ہیں۔ اس میں ماسک پہننا ہے، دوری رکھنا ہے، وقفے وقفے سے ہاتھ دھونا ہے، اور کرونا کے مریض کے لیے ہے اس میں بھاپ لینا ہے اور قہوہ پینا ہے، اور بار بار اپنے ہاتھ دھونے ہیں، صاف کرنے ہیں، اور سینیٹائزر بھی لگانا ہے۔ ٹھیک ہے، تو کرونا بہت تیزی سے پاکستان میں پھیل رہا ہے، اس کے لیے ہمیں احتیاطیں کرنی پڑیں گی۔ اگر ہم احتیاط نہیں کر پائیں گے تو ہم اپنی موت کو خود دعوت دیں گے۔ باقی یہ ہے کہ ملکی سطح پر، سیاسی سطح پر یہ صورتحال ہے کہ اسمبلی کا اجلاس، قومی اسمبلی کا اجلاس اور سینٹ کا اجلاس جاری ہے۔ ہمارے کچھ لوگوں نے، کچھ ایم پی ایز نے کل SOPs کی پابندی نہیں کی تو ان کو اجلاس میں نہیں جانے دیا گیا، اور اندر جب ہال میں پہنچ گئے تو پھر وہی گتھم گتھا ہو کر بیٹھ گئے، تو جس پر اسپیکر نے برہمی کا اظہار کیا اور اس نے کہا میں خود اس مصیبت سے نکل کر آیا ہوں، خدا کے لیے وقفہ کرو، SOPs پر عمل کرو ورنہ مارے جاؤ گے۔ اگر آپ یہ کام نہیں کریں گے تو میں اسمبلی کا اجلاس بند کر دوں گا۔ اس پر جو ہے ہمارے ممبران نے وقفہ اختیار کیا اور اپنی اپنی سیٹوں پر چلے گئے۔ عوام تو چلو نہ سمجھ ہے، عوام جذباتی بھی ہے، آپ تو اسمبلی کے ممبران ہو، سمجھدار ہو، آپ تو کوئی سمجھداری کا مظاہرہ کرو، لیکن نہیں، ویسے اونٹ کے اونٹ ہیں، جاہل کے جاہل ہیں، یہ پڑھے لکھے جاہل ہیں۔ ٹھیک ہے، باقی میری گزارش ہے تمام عوام سے، اپنا خیال رکھیں، اپنے بچوں کا خیال رکھیں، مارکیٹوں میں کم سے کم جائیں، شاپنگ کم سے کم کریں تاکہ اگلے وقت کے لیے پیسہ بچا کر رکھیں۔ اپنے فنکشنز، اپنے سالگرہ، برتھ ڈے، اپنی شادیاں بیاہ دھوم دھام سے نہ کریں، سادگی سے کریں۔
ہمارے اسلام بھی یہی کہتا ہے، اور ہمارا نبی پاک نے اپنی بیٹیوں کی شادی بھی سادگی سے کی تھی، لہٰذا سادگی سے شادیاں کریں اور سادگی سے فنکشن کریں، جس میں دوسروں کو نہ بلائیں، فیملی کے ممبر ہیں، ٹھیک ہے۔ باقی میری ویڈیو پسند آئے لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں تاکہ میری لیٹسٹ ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ اور ویڈیو اگر اچھی لگے تو کمنٹس دینا نہ بھولیے گا، ٹھیک ہے۔ اوکے، اللہ حافظ۔